نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اور بھرپور روزی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، بہت ہی ایک پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان بہت پیارا، بہت خوبصورت ہے۔ ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ سن کر خوشی محسوس کرتا ہے، اس کے ایمان کو چاشنی ملتی ہے، لذت ملتی ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے ہر قول فعل سے محبت کی جاتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان، ہر قول و فعل کو سنے اور سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ سماعت کیجیے۔ ان جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویدرکم ویدر لکم ارزاقکم تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ تو دعا رب تعالی سے کی جاتی ہے، تو جب رب سے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو اتنا قبول فرماتا ہے کہ اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دعا کرنے کی بڑی فیوز و برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور کسی کی دعا کو اللہ پاک جلد قبول کر لیتا ہے، جلد پورا کر دیتا ہے، اور کسی کی دعا کو اس کے لیے ذخیرہ کر کے آخرت میں اس کو اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے رب تعالیٰ سے۔ ایک تو دشمن سے بندہ بچا رہتا ہے، اور جب رب سے بندہ دعا کرتا ہے تو اس سے رزق کے اندر بھرپور اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی پیارا یہ عمل بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اندر بڑی فیوز و برکات ہیں۔ کسی دنیا دار کی بات میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ دشمن سے بچائے گی تو دعا، اور رزق کے اندر اگر اضافہ کرنا ہے تو رب سے دعا کرو۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، رب سے مانگتے رہیں۔ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔